الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، توفیق خداوندی سے آج ہم پارہ نمبر 25 کی تفسیر کا خلاصہ پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن حکیم سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پارے کے آغاز میں ہی اللہ تبارک و تعالی کے مبارک علم اور اس کی قدرت کے جو شاہکار ہیں ان کے دلائل ذکر کیے گئے کہ قیامت کا علم اللہ ہی کو ہے، اور کوئی بھی پھل اپنے غلاف سے نہیں نکلتا، نہ کسی مادہ کو کوئی پیٹ ہو سکتا ہے، نہیں وہ حاملہ ہو سکتی ہے، اور نہ ہی وہ بچے کو جنم دے سکتے ہیں، مگر یہ کہ وہ اللہ کے علم کے ساتھ ہی سب کچھ ہوتا ہے، یعنی اللہ کے علم سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر آگے کافروں کی بے اعتدالیوں کا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اپنے لیے بھلائی مانگتے ہوئے کبھی مایوس نہیں ہوتے، اور جب بھی ان کو کوئی آزمائش آ جائے، کوئی برائی پہنچے تو پھر نا امید ہو جاتے ہیں، آس ٹوٹ جاتی ہے ان کی۔ اگر ہم ان کو اپنی رحمت کا مزہ دیں تو اس کے بعد کوئی تکلیف پہنچے، ان کو آزمائش آئے تو کہیں گے یہ تو میری ہے، اور میرا کوئی گمان نہیں ہے کہ کوئی قیامت قائم ہوگی، اور اگر ہو بھی گئی تو میں رب کی طرف لٹایا بھی گیا تو مجھے اس سے بہتر مل جائے گا۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے، نہ ان کے پاس اس بات کی کوئی دلیل ہے۔ پھر فرمایا کہ جب ہم آدمی پر احسان کرتے ہیں تو منہ پھیر لیتا ہے اور اپنی طرف دور ہٹ جاتا ہے، اور جب تکلیف پہنچے تو پھر لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے۔ تو ہمارے سب کے لیے اس میں سبق ہے۔ خوشی کے موقع پر ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، شادی کا وقت ہے تو پیسے جو ہیں، اپنا پیسہ کنجریوں کو نچانے میں اور اس طرح کی فضولیات میں اور اسراف میں خرچ کرتے ہیں بے تحاشا، اور اللہ کو بھول جاتے ہیں، نمازیں تک چھوڑ دیتے ہیں، اور کوئی مشکل آ جائے تو پھر سب کو چھوڑ کر لمبے سجدے اور لمبی دعائیں کرتے ہیں۔ انسان وہ ہوتا ہے جو خوشی اور غم ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھے۔ اس کے بعد سورہ شورا کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ بھی مکہ پاک میں نازل ہوئی، اور اس میں 53 آیات اور 5 رکوع ہیں، اور اس کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوتا ہے، اور وحی الہی کا تذکرہ ہوا اس کی ابتدا میں کہ اللہ پاک نے آپ کی طرف بھی ویسے ہی وحی کی جیسے آپ سے پہلے نبیوں کی طرف وحی فرمائی۔ تو یہ ایک دلیل تھی ان کافروں کے لیے جو اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو انہوں نے بھی سن تو رکھا تھا، مکہ کے رہنے والوں نے بھی، پہلے انبیاء اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، جن کا یعنی مکہ والوں کا دعویٰ تھا کہ ہم ان کی اولاد میں سے ہیں، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے اللہ نے حضور کی طرف وحی کی، ایسے ہی پہلے نبیوں کی طرف وحی فرمائی۔ تو اب اس کے بعد اللہ پاک نے دلائل دیتے ہوئے فرمایا کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، اور وہ بڑی بلندی والا اور عظمت والا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، اور قریب ہوتا کہ آسمان اپنے اوپر سے شک ہو جاتا، والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور فرشتے اپنے رب کی تعریف کرتے ہیں، پاکی بولتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین والوں کے لیے فرشتے اللہ کے ذریعے استغفار کرتے ہیں، معافی کی درخواستیں پیش کرتے رہتے ہیں۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یعنی آسمان کو کس نے شک ہونے سے روکا؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور پھر فرشتے اور فرشتوں کا حضور نبی پاک کے غلاموں کے لیے دعائیں کرنا، یہ ساری چیزوں کا یہاں تذکرہ فرمایا گیا۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو اپنی مرضی سے ہی اللہ کے مقابل والی ٹھہرا لیتے ہیں، دوست بنا لیتے ہیں، اور فرمایا اللہ تو وہ ہے، هو الولی هو یحیی الموتى وهو علی کل شیء قدیر، اللہ وہ ہے، وہی حقیقی والی ہے، اور وہ مردے زندہ کرنے کا شرف اسی کے پاس ہے، مردے زندہ وہی کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ اس کی شان ہے۔ اور یہ جو تم نے اپنی طرف سے بتوں کو جوڑ توڑ کر کے اللہ کے مقابل بنا لی، ان کی کیا حیثیت اور کیا اوقات ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا اللہ کی ذات وہ ہے کہ فاطر السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان بنائے، جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا، اس نے انسانوں میں بھی جوڑے بنائے، جانوروں میں بھی جوڑے بنائے، تاکہ ان کی نسل آگے چل سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ نسل انسانی ہو یا نسل حیوانی ہو، اس کو چلانے کے لیے اس نے سارے انتظامات کیے۔ پھر فرمایا لہو مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کی کنجیاں اسی کے لیے ہیں، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہی جس کے لیے چاہتا ہے روزی وسیع کر دیتا ہے، جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے، کسی کی روزی وسیع ہے اس کو دیکھ کر حسد نہ کریں،
اس کو دیکھ کر جلیں نہ، اس کو اللہ نے اچھا مکان دے دیا، اچھا گھر دے دیا، اس کے کاروبار میں برکت ہے، اس سے حسد نہ کریں، آپ بھی محنت کریں اور اللہ سے دعا مانگیں، اللہ آپ کو بھی دے گا، یہ اس کی مرضی ہے، جس کا رزق تنگ کرتا ہے، جس کا کشادہ کرتا ہے۔ ہاں اس نے بتایا ضرور ہے جو محنت کرے گا، ہم کسی کی محنت ضائع نہیں کرتے، تو محنت کرنے والوں کو اللہ صلہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ پھر آگے انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے نوح کی طرف، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، ان سب کی طرف وہی فرمائی کیا ان اقیم الدین، کہ دین کو قائم کرو، دین کو ٹھیک رکھو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ انہوں نے اپنی قوموں کو یہی سمجھایا کہ دین میں قائم رہو اور پھوٹ نہ ڈالو، تو پھوٹ ڈالنے والے چاہے پہلی امتوں میں ہوں یا اس امت میں، وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، تو اسی لیے ان کو بلاؤ اللہ کی طرف، اللہ کے حکم پر بلاؤ، اور جیسا آپ کو حکم ہوا اس پر ثابت قدم رہیے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشوں پر نہ چلیں، وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، اور کہہ دیجئے کہ میں ایمان لایا اس پر جو اللہ نے کتاب نازل کی، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں تم میں انصاف کروں، اللہ ربنا و ربکم، اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اور ہمارے لیے ہمارا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، لا حجت بیننا و بینکم اللہ یجمع بیننا، تو کوئی حجت نہیں ہم میں اور تم میں، اللہ سب کو جمع کرے گا، وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف پھیر کر جانا ہے۔ یہ بتا دیا کہ ہم نے یہاں اپنا حق ادا کر دیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے، تم نے بھی جانا ہے، تو وہاں جا کر فیصلہ ہو جائے گا کون حق پر تھا اور کون باطل پر تھا۔ اب تم چونکہ مان نہیں رہے، وہاں جب سب کچھ سامنے آ جائے گا تو تم مانو گے، لیکن اس وقت ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے نا، ہم اس کی کھیتی بڑھا دیتے ہیں، یعنی جو آخرت کے لیے اچھے اعمال کرتا ہے ہم اس کو توفیق دیتے ہیں کار خیر کرنے کی۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، جو صرف دنیا پہ فوکس کرتا ہے، جس کو آخرت سے کوئی غرض نہیں ہے، اس کو دنیا دیتے ہیں ہم، لیکن پھر وہ آخرت کے حصے سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس میں مسلمانوں کے لیے تسلی بھی ہے کہ اہل ایمان اگر مالی کمزوری کی وجہ سے ایک پریشان ہوں تو گھبرائیں نہ، آپ اپنی آخرت بہتر کرنے کی طرف توجہ دیں، اللہ دنیا بھی بہتر کرے گا۔ اور وہ جو کافر جن کی صرف دنیا ہے، ان کی دنیا دیکھ کر پریشان نہ ہوں، ان کو آخرت میں کچھ نصیب ہونے والا نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی معروف آیت کریمہ ہے، اس میں حضور نبی کریم سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کی محبت کے لیے مسلمانوں کو حکم دیا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے حبیب فرما دو کہ میں تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا اس بات پر، الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ میری قرابت کی محبت، یعنی میں نے تمہیں اللہ کا رستہ دکھایا، اللہ کی ذات تک پہنچا دیا، جہنم کی گہرائیوں سے بچا کر تمہیں جنت کی وادیوں میں پہنچایا، تبلیغ کی، اللہ کا حکم تمہیں سنایا، اس پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، کوئی مزدوری نہیں مانگتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا، تم صرف یہ کہتا ہوں کہ میرے قرابت داروں سے پیار کرنا، حضور نبی پاک علیہ السلام کسی آل سے محبت کرنا یہ فرض ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، وہی ہے جو بارش برساتا ہے اور جب وہ نا امید ہو چکے ہوتے ہیں تو اپنی رحمت اتار دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے اپنی رحمت، وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی کام بنانے والا اور سب خوبیوں سراہا اس کی ذات ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے زمین و آسمان کا پیدا ہونا، اور اس میں جو چوپائے پھیلائے یہ سب، اور وہ ان کو جمع کرنے پر، اکٹھا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے دریا میں چلنے والی کشتیاں، ایسے جیسے پہاڑ ہوتے ہیں اتنے بڑے جہاز کشتیاں چلتے ہیں، وہ چاہے تو ہوا کو تھما دے، ہوا رک جائے تو کشتی چل ہی نہیں سکتی، لیکن وہ چاہتا ہے کہ وہ کشتیاں چلتی رہیں، ہوا چلاتا ہے سمندر میں، دریا میں، اور ان کو غرق ہونے سے بچاتا ہے۔ اور یہ ساری مثالیں دے کر سمجھایا کہ اللہ کی قدرت پر یقین رکھو اور ایمان رکھو۔ اور پھر فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں نا، بے حیائیوں سے بچتے ہیں، اور جب غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں، یہ ایمان والوں کی خوبیاں اور نشانیاں بیان کرتے فرمایا والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ، اور اپنے رب کا حکم انہوں نے مانا اور نماز قائم کی، امرہم شورا بینہم، اور جب بھی آپس میں بیٹھتے ہیں تو مشورہ کر کے آپس کے مشورے سے کوئی کام کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور ہم نے جو ان کو رزق دیا اس میں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ اہل ایمان کی خوبیاں بیان کی گئیں، ایک تو کہ وہ اچھے کام کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، اور اگر غصہ آ جائے کسی بات پر تو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جو ان کو حکم دیا اس کو مانتے ہیں، اس کی پابندی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور فرمایا اس کے رزق میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، یہ سب ایمان والوں کی نشانیاں۔ فرمایا والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، جب کوئی بغاوت پہنچے، کوئی دین کا مسئلہ ہو تو پھر اس سے بدلہ بھی لیتے ہیں۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، فرمایا کہ برائی کا بدلہ اسی کی برابر برائی ہے، تو کوئی برائی کا سے پیش آتا ہے اگر اتنا بدلہ لے لیا تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن فرمایا فمن عفا، اور جو اس سے اگلے سٹیپ پر چلا جائے، معاف کر دے، واصلح، اور کام سنوار دیا، صلح کر لی، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ پر ہے، انہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر آگے کفار کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جو گمراہ ہو جائے، جس کو اللہ گمراہ کر دے، اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہوتا، ہدایت اسی کو نصیب ہوتی جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے۔ پھر فرمایا اپنے رب کا حکم مانو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جو ٹلنے والا نہیں، یعنی قیامت آ جائے، قیامت سے پہلے پہلے اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ اور اپنی کوتاہیوں سے توبہ کر لو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہ چلنا شروع کر دو۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کے لیے ہے آسمان و زمین کی سلطنت، وہ جو اس میں چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے، جسے چاہے بیٹے۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے، بہت توجہ والی بات ہے، گھروں میں طلاقیں ہو جاتی ہیں، جی بیٹیاں کیوں ہو رہی ہیں، اس میں عورت کا کیا قصور ہے؟ اللہ فرماتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، یہ اس عورت کے بس میں آپ کیا فرعون بن جاتے ہیں کہ جی بیٹی کیوں ہی، پہلے سے دھمکیاں دینا شروع کر دیں، اس مرتبہ بیٹی ہو تو تجھے طلاق دے دوں گا۔ تو خدا کا خوف نہیں ہے، اس کے اپنے بس میں کیا ہے؟ یہ انسان کے بس میں ہے ہی نہیں۔ انسان کے بس میں یہی ہے کہ اللہ کے حضور دعا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے اچھی صالح اولاد مانگے۔ ضروری نہیں کہ بیٹے اچھے ہوں، بیٹیاں بہت بہت صالحہ، بڑی نیک اور اپنے ماں باپ کی خیر خواہ ہوتی ہیں، تو ان کو چھوڑ کر بیٹوں کی طلب میں اور یہ کافروں والا رستہ اپنا کر کے بس بیٹے ہوں، اور بیٹے ہوں گے تو ہم یوں ہوں گے، ہمارا نام ہوگا۔ تمہیں کیا پتہ نام کس سے ہوگا؟ میرے آقا کریم سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کی پاک شہزادی سے میرے حضور کی نسل چل رہی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی۔ تو خیال کرنا چاہیے، یہ اللہ کی شان ہے، جس کو چاہے بیٹے دے اور جس کو چاہے بیٹیاں دے، اور پھر جس کو چاہے دونوں دے، کسی کو بیٹے بھی دے بیٹیاں بھی دے، اور وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہے بانجھ کر دے، کوئی بیٹا بیٹی نہ دے، اس میں کسی کا قصور نہیں ہے۔ کئی مرتبہ ایسا دیکھا، ہمارے پاس لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، اختلافات بڑھ جاتے ہیں، بیوی کے جی بچہ نہیں ہو رہا، جی میں نے اس کو طلاق دے دینی۔ بھئی آپ اللہ تعالیٰ سے بچہ طلب کریں، اللہ سے دعا مانگیں، علاج معالجہ کی سہولت ہے وہ کروائیں، یہ طلاق دینا کیا مسئلے کا حل ہے؟ اور یہ اللہ نے اگر کسی کو بانجھ بنا دیا، اس کی قسمت میں اولاد نہیں لکھی، تو تم کیا کر سکتے ہو؟ تو اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے کسی کو آدمی کو یہ شان نہیں دی کہ وہ ڈائریکٹ اللہ سے کوئی کلام کرے، مگر اللہ کی شان یہ کہ الا وحیا او من وراء حجاب، یا تو اللہ وحی کے طور پر کلام فرماتا ہے، یا پھر بشر جو ہے وہ پردہ عظمت کے ادھر ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی فرشتہ بھیجے اور اس کو اپنے حکم سے اس کو وحی بھیجے، تو جیسے اللہ پاک چاہتا ہے وہ کلام فرما لیتا ہے۔ اور اس کے بعد سورہ زخرف کا آغاز ہے، یہ سورہ مکہ شریف میں نازل ہوئی، اس میں 99 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ اس کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہے، اور فرمایا انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، قرآن کو ہم نے عربی میں کیا تاکہ تم اس کو سمجھو، کیونکہ عرب میں نازل ہوا تھا تو اس لیے فرمایا کہ ہم نے اس کو عربی زبان میں اتارا تاکہ تم اچھے سے سمجھ سکو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی اور زبان میں ہم ان کو اپنا کلام دیتے تو یہ اہل عرب اعتراض کرتے، دیکھو جی تو ہماری زبان ہی نہیں ہے، ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں، پتہ نہیں یہ اپنی طرف سے کوئی باتیں بنا رہے ہوں معاذ اللہ۔ اس لیے ان کے ہر اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرمایا تمہاری زبان میں اتارا ہے ہم نے اپنا پاک کلام، اور اس کو سمجھو اور غور و فکر کرو، اس میں ہم نے ہر چیز بیان کر دی ہے، مگر تمہاری بدقسمتی کیا ہے کہ جو بھی نبی آتا اس کے ساتھ ٹھٹھا کرتے، مذاق اڑاتے، تو ہم نے کیا کیا، جو مذاق اڑانے والے، اللہ کے رسولوں کا ٹھٹھا کرنے والے، ان کو ہم نے ہلاک کر دیا اور برباد کر دیا، اور ہماری پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے اس اعتراض کا بھی جواب دیا، جو کہتے تھے نا فرشتے اللہ کی بیٹیاں، فرمایا کہ یہ تم کہتے ہو کہ تمہارے لیے وہ لڑکے ہوں اور اس کے ساتھ بیٹیاں ہوں، تو یہ کس طرح کی واہیات اور فضول باتیں کرتے ہیں۔ اور فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ جو ہمارے بندے ہیں اور ہمارے احکامات کو ماننے والے ہیں، تو یہ جتنے بھی ہم ان پر اپنی طرف سے احکامات نازل کرتے ہیں، یہ سر جھکا دیتے ہیں، مان لیتے ہیں،
وہ انسان ہوں یا فرشتے ہوں۔ فرمایا جو فرشتے ہیں وہ بھی ہمارے بندے ہیں، اور ان کے بارے میں تم کہتے ہیں کہ ان کو اللہ نے عورتیں بنایا معاذ اللہ تعالیٰ، تو اس کا یہاں بڑی شدت کے ساتھ رد کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اور پھر فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی نبی کسی بھی قریہ میں کسی بستی میں جب ڈر سنانے کے لیے بھیجا، الا قال مترفوہا انا وجدنا آباءنا علی امۃ و انا علی آثارہم مقتدون، تو وہاں کے جو امیر لوگ تھے نا، صاحب حیثیت لوگ، ثروت والے لوگ تھے، اور یہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس دین پر پایا اور ہم ان کی لکیر کے پیچھے لگے ہوئے، لکیر کے فقیر بنے ہوئے۔ جب اسلام آ گیا، واضح حق دین آ گیا، اس وقت ان کی اس طرح کی کوئی بات جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا اور اپنی قوم کے ساتھ جو انہوں نے گفتگو کی اس کا ذکر فرمایا، اور پھر دیگر انبیاء کا ان کے احکامات بیان کرنا، اور پھر کافروں کا کہنا کہ یہ جادو ہے اور اس طرح کی جو فضولیات تھیں ان کا یہاں بیان کیا گیا، اور پھر کافروں کا جو ہے طرح طرح کے مطالبے کرنا۔ وہ کہتے ہیں جی کہ لولا ان یکون الناس امۃ واحدۃ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضۃ ومعارج علیہا یظہرون۔ فرمایا اگر یہ نہ ہوتا نا کہ سب لوگ ایک دین پر ہو جائیں تو ہم ضرور رحمان کے منکروں کے لیے چاندی کی چھتیں اور سیڑھیاں بنا دیتے، سب کچھ دنیا کا ان کو دے دیتے کہ چڑھو اس پر۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكُونَ، ان کے گھروں کے لیے چاندی کے دروازے اور چاندی کے تخت بنا دیتے جن پر تکیہ لگاتے، اور طرح طرح کی آرائشیں۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ سب دنیا کا مال تھا۔ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، آخرت پرہیزگاروں کی ہے اللہ کے یہاں۔ کہ دنیا میں یہ سونے چاندی کے محال بھی بنا دیے جاتے تو یہ کامیابی نہیں ہے، کامیابی وہ ہے کہ جب بندہ ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائے تو وہ کامیاب ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حبیب ان سے پوچھئے نا، من ارسلنا من قبلک من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کہ ان سے پوچھو جو ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے، کیا ہم نے رحمان کے سوا کچھ اور بھی خدا ٹھہرائے کہ جن کی عبادت کی جائے؟ تو اس کا جواب یقیناً ایسا نہیں ہے، اللہ پاک ایک ہی ہے، اسی نے مختلف ادوار میں رسول بھیجے اور ان رسولوں نے آ کر ہر دور میں اس کا حکم سنایا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ ان کی قوم بھی ہنستی تھی، مذاق اڑاتی تھی، اور اس کا پھر فرمایا کہ ان پر ہم نے طرح طرح سے جتنے بھی انبیاء بھیجے بنی اسرائیل میں بھیجے، اور ہمارے احکامات کا انکار کرنے والوں کو پھر ہم نے طرح طرح سے سزائیں دیں۔ اور فرمایا حکم آخری یہ بیان کیا، ان اللہ و ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ میرا رب ہے، تمہارا بھی وہی رب ہے، فاعبدوہ، بس اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم۔ اس کو چھوڑ کر بھٹکتے پھرو گے، کبھی اس بت کے در پہ کبھی اس بت کے در پہ، ہرگز نہیں، ناکام رہو گے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی چاہتے تو ایک اللہ جو ہے اس کی عبادت میں آ جاؤ۔ اور پھر فرمایا، یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، جو اللہ کے بندے ہیں نا ان پر فرمایا جائے گا، قیامت والے دن بھی کہا جائے گا تمہیں کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اللہ کے بندے ہو، اور آج کے دن تم کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ہماری آیتوں کو مانا اور ایمان لے آئے تھے۔ ان سے کہا جائے گا ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، جنت میں داخل ہو جو تم بھی اور تمہاری بیویاں، وہاں تمہاری خاطرداریاں ہوں گی، مہمان نوازیاں ہوں گی، اور ان پر دورہ ہوگا سونے کے پیالوں میں اور بڑے بڑے جاموں میں، جی چاہے گا جو ان کا پینے کو ان کو مشروب پیش کیے جائیں گے، اور جس ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی جس سے ان کی آنکھوں کو لذت پہنچے، اور پھر فرمایا گا کہ اس سے کبھی نکلنا نہیں ہوگا، ہمیشہ تم نے اس لذت والی سکون والی جنت میں رہنا ہے۔ اور فرمایا یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنایا گیا تھا، تمہارے اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے، تم نے ہمارے احکامات مانے، اس پر چلے، اور ہم نے تمہیں اس کا وارث بنا دیا۔ اور پھر فرمایا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہی ہے آسمان والوں کا خدا بھی اور زمین والوں کا خدا بھی، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، وہ حکمت والا اور علم والا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آسمان والوں کا خدا کوئی الگ ہے، زمین والوں کا کوئی الگ، ہرگز نہیں، وہی ایک خدا ہے، زمین و آسمان اور زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے سب کا وہی ایک خدا ہے۔ اور فرمایا وہ بڑی برکت والا ہے کہ اس کے لیے سلطنت ہے، آسمانوں کی، زمین کی، جو کچھ اس میں ہے، قیامت کا علم اسی کے پاس ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اور فرمایا جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ان کافروں کے احوال بیان کیے، حضور کو نہیں مانتے تھے، تو اللہ نے کس محبت سے حضور کو تسلی دی، وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، مجھے رسول کے اس کہنے کی قسم
کہ جب کہا کہ اے میرے رب یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، حضور تو یہ بتا رہے ہیں کہ یا اللہ یہ ایمان نہیں لاتے، اللہ فرماتا ہے محبوب یہ ایمان نہیں لاتے تو آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، میں آپ سے محبت کرنے والا رب ہوں، وقیل ہی مجھے آپ کس کلام کی بھی قسم ہے، آپ کس گفتار کی بھی قسم ہے، فاصفح عنہم وقل سلام، آپ ان سے درگزر کرو، رخ پھیر لیجئے اور ان سے کہیے تمہیں سلام ہو، فسوف یعلمون، ان قریب جان لیں گے پھر ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ سورۃ دخان مکہ پاک میں نازل ہوئی، اس میں 59 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں، اور اس کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہے، اور اس میں ایک برکت والی رات کا تذکرہ فرمایا جس کو علماء نے، بعض مفسرین نے لیلۃ القدر یعنی جو رمضان کی شب ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 1000 مہینے سے افضل ہے، یہ قرار دیا، جو آخری 10 دنوں کی جو طاق راتیں ہیں ان میں سے کسی ایک رات میں پائی جاتی ہے، اور دوسرا بعض نے کہا کہ اس سے مراد شب برات ہے جو 15 شعبان کی رات ہے، تو فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے، تقسیم کر دیا جاتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے آگے ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں اور فرشتے اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے اپنی ڈیوٹیوں پہ چلے جاتے ہیں۔ تو فرمایا رب وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی زندگی دینے والا، وہی مارنے والا ہے، تمہارا بھی رب وہی ہے، تم سے پہلے جو آباء و اجداد آئے ان کا بھی وہی رب ہے، فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، فرمایا تم اس دن کے منتظر رہو جب آسمان سے ایک دھواں ظاہر لائے گا، یغش الناس، لوگوں کو ڈھانپ لے گا، ھذا عذاب علیم، اور یہ دردناک عذاب ہوگا، یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی بیان فرمائی، ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اس دن کہیں گے کہ یا رب ہم سے عذاب دور کر دے، ہم مومن ہیں، انا لہم الذکری وقد جاءہم رسول مبین، کہاں سے ہو انہیں نصیحت ماننا، اب کہتے ہو کہ ہم مومن ہیں حالانکہ ان کے پاس صاف صاف بیان کرنے والے ہمارے رسول تشریف لائے، تو اس طرح ان کی باتیں نہیں مانی جائیں گی۔ پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کی طرف پھر اشارہ ہے کہ حکم دیا گیا کہ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، راتوں رات نکل جاؤ ضرور تمہارا پیچھا کیا جائے گا، وہ سارا واقعہ اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جو چھوڑ گئے دنیا کے باغ چشمے وغیرہ چھوڑے، کھیت، عمدہ مکانات اور نعمتیں جس میں وہ فارغ البال تھے، کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ہم نے دوسری قوم کو اس کا وارث بنا دیا، یعنی فرعونی جو تھے غرق کر دیا، اس کے بعد میں پیچھے والوں کو ہم نے اس کا وارث بنا دیا، بنی اسرائیل کو ہم نے جو عذاب تھا اس سے نجات بخشی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جہنمیوں کے حوال بیان کیے کہ وہ طہر کا درخت ہوگا جو ان کو کھانے کو دیا جائے گا، گناہ گاروں کی خوراک ہوگی، کل مہل یغلی فی البطون، ایسے گلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارتا ہے، کغلی الحمیم، جیسے ابلتا ہوا پانی، خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، فرمایا سے پکڑو ٹھیک بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف بزور گھسیٹے جائیں گے، ایسے گھسیٹ کر ان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا، ثم صبوا فوق رأسی من عذاب الحمیم، پھر ان کے سر کے اوپر بھی کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا ذق، چکھ لو، ہاں تو بڑا عزت والا بنا پھرتا تھا نا، چکھو اب اللہ کا عذاب۔ تو یہاں اللہ کے عذاب کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد پھر اہل ایمان کی خصوصیات کی بیان کی، ان المتقین فی مقام امین، جو ڈر والے ہیں نا امن کی جگہ پر ہوں گے، فی جنات و عیون، باغوں میں اور چشموں میں، یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، پہنیں گے باریک کریب کے اور ریشم کے اور خوبصورت لباس پہنیں گے، کذالک وزوجناہم بحور عین، یوں ہی ہے کہ ہم نے پھر انہیں نکاح کیے ان کو کی بیویاں بنایا، روشن آنکھوں والی، بڑی بڑی آنکھوں والی جو حوریں ہیں ان کے ساتھ۔ تو یہاں فرمایا کہ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، ہر قسم کا پھل جو وہ مانگیں گے وہاں ان کو عطا کر دیا جائے گا۔ اور پھر آخر میں قرآن پاک کے حوالے سے فرمایا فإنما یسرناہ بلسانک لعلہم یتذکرون، کہ اے حبیب ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کیا تاکہ یہ سمجھیں۔ اور اس کے بعد پھر آگے سورہ جاسیہ ہے، اس میں 37 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں، اس کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہے، اور کتاب اللہ کے نزول کا ذکر فرمایا شروع میں، اور پھر فرمایا کہ آسمان و زمین میں مومنوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور پھر رات اور دن کے آنے جانے میں، ہواؤں کے چلنے میں، اور زمین جو مردہ ہے اس کو بارش برسا کر اس کو زندہ کرنے میں، یہ ساری چیزیں یہاں بیان فرما گئی، اور قدرت الہی اور اللہ پاک کی توحید پر شاندار دلائل اللہ پاک کی طرف سے قائم کر دیے گئے، اور فرمایا ھذا ھدی، یہ راہ دکھانا ہے، یہ ہدایت ہے، والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم، اور جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو نہ مانا ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور سخت تر عذاب ان کے لیے ہوگا۔
تو اللہ کی ذات وہی ہے، سخر لکم البحر لتجری الفلک بامری فیہ بامری، جس نے سمندر تمہارے لیے مسخر کر دیے کہ تم ان میں کشتیاں چلاتے پھرتے ہو، اور آسمان و زمین میں تمہیں اتنی طاقت بخشی کہ تم اس میں سیر کرتے ہو، آتے جاتے ہو، سواریوں پہ چلتے ہو۔ پھر فرمایا کہ بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب دی اور حکومت اور نبوت عطا فرمائی، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاک چیزوں سے رزق دیا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور انہیں ان کے زمانے والوں پر فضیلت بھی بخشی اور بڑی بڑی نشانیاں اور روشن دلیلیں ان کو دی۔ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، علم ان کے پاس آنے کے بعد بھی انہوں نے بغاوت کرتے ہوئے اور ہماری آیات کا انکار کر دیا اور اختلافات کر دیا۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا، جو جو باتیں وہ اختلاف کرتے ہیں اس سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کر دے گا۔ اور پھر اللہ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا یہ دنیا کی زندگی اور یہ موت اور یہ سارے سلسلے یہ ہماری طرف سے ہی ہیں، اور ہم نے ہی یہ آیات اور روشن نشانیاں تمہیں دی ہیں، ان کی کوئی حجت کوئی دلیل ان کے مقابلے میں کسی کام کی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، ہمارا یہ جو لکھا ہوا نوشتہ ہے نا، یہ کتاب ہے جو قیامت والے دن بولے گا تم پر، انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، تو ہم لکھتے رہتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، تمہارے اعمال میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہمارے حکم سے پوشیدہ نہیں ہے، ہمارے لکھنے سے باہر نہیں ہے، اور قیامت جو ہے وہ آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو تم کہتے تھے نا ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے، اور ہمارا ہمیں گمان صحیح ہوتا ہے، وما نحن بمستیقنین، ہم کوئی یقین کرنے والے نہیں ہیں، تو جان رکھو پھر کھل جائے گی ہر چیز، جو جو کچھ تم نے کیا ہوگا وہ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اور فرمایا الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، فرمایا ہم آج تمہیں چھوڑ دیں گے جیسے تم اپنے اس دن کے ملنے کو بھولے ہوئے تھے نا، اس دن ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ اور یہاں کئی لوگوں نے ترجمہ کیا اللہ کہے گا کہ ہم تمہیں بھول جائیں گے، بھولنا اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے، درست ترجمہ کیا ہے کہ اللہ فرمائے گا ہم چھوڑ دیں گے تمہیں، اور تم بھول گئے تھے اور ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ اور فرمایا آخر میں فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض ورب العالمین، کہ اللہ ہی کے لیے ہے سب خوبیاں، جو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے اور سارے جہان کا رب ہے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں اور زمین میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ عزت والا حکمت والا ہے۔